السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 28ویں سپارے کی سورہ جمعہ کی یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے. جمعہ عربی کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے جیم میم عین جمع کرنے سے. کسی بھی چیز کو ہم جمع کرتے ہیں تو اس سے یہ لفظ بنا ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا. 7 سماوات خلق السماوات والارض. ہفتے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا اور بنانے کا کام شروع کیا، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مکمل کیا. تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان سب کو جمع کر دیا. ساری مخلوقات کو اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. اس میں نباتات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. یہود نے یہ کانسیپٹ اور موقف اختیار کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا کام ہفتے سے شروع کیا تو لہذا یہود قوم نے جو عبادت کا دن اختیار کیا
وہ ہفتے کا دن اختیار کیا اپنے لیے۔ اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن، آپ نے سنا ہوگا کہ گرجا گھر کے اندر عیسائی جو عبادت کرتے ہیں وہ اتوار کو کرتے ہیں، تو اتوار کو عیسائیوں نے عبادت کے لیے منتخب کیا، اور جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے لیے جمعہ کا دن جو تھا اس کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ جمع ہو گئی جمعہ والے دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مکمل فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں خوشی کا اظہار فرمایا کہ امت مسلمہ نے اپنے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ جمعہ کی، یسبح للہ ما فی السماوات۔ یہ یسبح کے معنی ہے سبح۔ آپ نے 30ویں سپارے کی سورۃ الاعلیٰ کے اندر پڑھا ہوگا، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو سبح کے معنی آتے ہیں پاکی، پاکی کے، پاکی بیان کرنا، منزہ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منزہ، پاک ہونا، یعنی ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ سبح۔ اچھا، تسبیح کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، یعنی سبح میں آپ شروع میں تے لگا دیں اور ہا سے پہلے یا لگا دیں تو تسبیح۔ تسبیح کیا ہے؟ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تسبیح۔ یسبح للہ، وہ سب چیزیں پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جاندار ہو، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ انسان بھی کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، شجر اور حجر بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ ہم اور آپ چونکہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، پودوں کی، درختوں کی زبان ہم نہیں سمجھتے، پتھروں کی زبان ہم نہیں سمجھتے، جانوروں کی زبان ہم نہیں سمجھتے، تو لہذا ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح کیا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن تسبیح جو ہے وہ ہر جاندار بیان کر رہی ہے اپنی اپنی زبان کے اندر۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اب آپ سمجھے اس بات کو، سما کہتے ہیں عربی میں آسمان کو، اور سماوات اس کی جمع ہے، آسمانوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے حد نظر تک، تو یہ تو پہلا آسمان ہے، آپ کی نگاہ جو ہے وہ اس سے آگے جا نہیں سکتی،
آپ کی نگاہ چونکہ لمیٹڈ ہے تو وہ اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی، پہنچ نہیں ہے، آپ کی نگاہ کی پہنچ نہیں ہے، تو لہذا آپ کو اس سے آگے کا نہیں پتہ۔ لیکن آسمان چونکہ 7 ہیں، سماوات 7 ہیں، تو اس سے آگے اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری دنیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے اور چابیاں جو ہے وہ جو تھیلے ہیں، بڑے بڑے جو تھیلے ہیں، ان کے اندر اونٹوں کے اوپر وہ چابیاں لد کے جا رہی ہیں اور قطار لگی ہوئی ہے بہت ساری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی چابیاں ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا بنائی ہے، یعنی بہت ساری دنیا، بہت ساری کائنات، اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے، جتنی دنیا بنائی ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں۔ مثلا پہلے آسمان کے جو میں نے ذکر کیا کہ پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان کے اوپر جو دنیا آباد ہے، اب ہمیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محدود علم دیا ہے، جتنا علم ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہر علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے، جتنی ہماری ضرورت تھی اتنا علم دیا ہے۔ اب پہلے آسمان کے اوپر کتنی دنیا آباد ہے، کون کون ہے وہاں، کون کون سی مخلوقات ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ معراج کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی چابیوں کے جو تھیلے دیکھے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کائناتیں ہوں گی، کتنی دنیا ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کہ اس کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی جا رہی تھی۔ ہمارے ہاں بھی تو ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک مسجد ہوتی ہے، اس کی چابی ہوتی ہے نا، اور اس میں بھی پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات بتا رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے تشریح کر رہا ہوں کہ آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سماوات، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اس کے اندر جتنی کائناتیں ہیں، وہ سب کی سب کائناتیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بس کسی نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی متقی اور پرہیزگاری نہیں ہے، بس میں تو گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، میں آتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرے گا۔ ہماری اور آپ کی نمازوں کی، ہماری اور آپ کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم اور آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں ایک علامت کے طور پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کا اظہار عبادتوں سے کرتے ہیں، نماز سے، حج سے، روزے سے، زکوٰۃ سے۔ یہ علامت ہے وفاداری کی، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے جو تو نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، انسانوں کی مخلوق۔ خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر ایک ہے خانہ کعبہ کی سیدھ میں بیت المعمور، ہم لوگ کہتے ہیں بیت اللہ، جو زمین کے اوپر ہے یہاں مکہ معظمہ کے اندر، اور اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر ہے بیت المعمور، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اس کا طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے،
اچھا، کسی نے مجھ سے سوال کیا، کہہ رہے کہ یہ جو دنیا پیدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت، اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی یہ سوال آتا ہے، بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے تو انسان اپنی عقل لڑاتا ہے، سوچتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے، کیسی اللہ تعالیٰ ہستی ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو اب ہمارا اور آپ کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے۔ فرشتے جو ہیں، فرشتوں کی بھی جسم نہیں ہوتا، نورانی مخلوق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے، تو کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یہ دنیا جب نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کیا تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ الٹی گنتی پڑھو، 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اس کے بعد صفر بھی تو ہے نا۔ تو میں نے بولا صفر سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے بولا کچھ نہیں۔ تو بس میں نے بولا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی مخلوق ہو، اس سے پہلے کوئی کائنات ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ہم نے پیدا کیا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ کنتو کنزن مخفیا، حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے، اور حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نبی نے کلام کیا، گفتگو کی، اس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مطلب یہ کہ میں بہت بڑی ذات تو ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں حی بھی ہوں، میں قیوم بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں ملک بھی ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، میں چھپا ہوا تھا، مخفی تھا۔ کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ مطلب یہ کوئی ہیرے جواہرات ہیں، وہ کئی خزانے میں مٹی میں دبے ہوئے ہیں، اب وہ ہے تو بہت بڑا خزانہ، لیکن کسی نے اس کو دیکھا نہیں تو اس کی قدر کیا کرے گا، اس کو پہچانے گا کیسے؟ جب اس کو نکالے گا، اس کو اپنے پاس رکھے گا، اس کو برتے گا، استعمال کرے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑی ذات ہوں، بہت بڑی ہستی ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ تو فاحببت ان اعرف، اب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے جو ہے پہچانے، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سنیں۔ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو بس پھر میں نے یہ خلق کو اور ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ساری کائنات جب اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری کائناتیں ہیں، یہ جب پیدا کی تو بیت المعمور بنایا کس لیے؟ تاکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، حمد و ثنا کریں۔ اس لیے کہ انسان سے پہلے اس وقت کیا تھا؟ فرشتے تھے، تو وہ طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتوں میں جب سے دنیا بنی ہے اور بیت المعمور بنا ہے، جس فرشتے نے طواف شروع کیا تھا اس فرشتے کی آج تک دوبارہ باری نہیں آئی، اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی فوج ہے کہ
ہر فرشتہ طواف کر رہا ہے لائن سے، لیکن 70,000 فرشتے کے بعد پھر دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، آج تک کسی کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ کائنات کے اندر آسمانوں میں یسبح للہ وہ بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آسمانوں میں ایک مخلوق کون سی ہے؟ فرشتوں کی بھی ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ طواف کرنا جو ہے یہ بظاہر تو چکر لگانا ہے، لیکن ہے کیا ہے؟ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی تو ہے۔ تو ہم اور آپ جو طواف کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو جتنے بھی کائنات کے اندر آسمانوں میں، اس وقت میں آسمان کی بات کر رہا ہوں، آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، ہمیں نہیں پتہ کیا کیا ہے۔ یہ تو جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں خلا کے اندر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ ہے، یہ سیارہ ہے، یہ ستارے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ فرمایا کہ ابر باد و مہ خورشید و فلک درکارن، ابر باد و مہ خورشید و فلک درکارن، تاتنانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہماز بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نباشت کے فرمان بری۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ وہ رک جاتی ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ تسبیح اور تحمید کے اندر لگی ہوئی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فوج، کتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ تسبیح اور تحمید کے اندر۔ تو ہمارے دماغ میں یہ جو بات آتی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اول تو ہم کیا خاک عبادت کر رہے ہیں، ہماری جو عبادت ہے وہ اس لائق ہیں کہ وہ قبول بھی ہو جائے۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق ہے، کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی ادنا سی عبادت کر رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان مخلوقات سے کہ جو ہر وقت تسبیح اور تحمید کے اندر لگی ہوئی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آسمانوں کی بات، جتنی کائناتیں آسمانوں کے اندر ہیں یہ تو اس کی بات ہو گئی جو میں نے اختصار کے ساتھ کہی۔ اس کے بعد والارض، روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے بھی 7 طبقات ہیں، یعنی آسمانوں کی منزلیں تو 7 ہے ہی، 7 آسمان تو ہے ہی، جو زمینیں ہیں زمینوں کے بھی 7 طبقات ہیں۔ یہ زمین ہے، آپ کھودیں گے پانی نکلے گا۔ جو یہ نیوی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بحریہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، سمندروں کے اندر جائے، سمندروں کے نیچے جا کر انہوں نے پھر زمین ہے، وہاں زمین کے اندر ٹرینیں چلائی گئی، ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، یعنی سمندر ہے، سمندر کے نیچے پھر زمین ہے، اس زمین کے اوپر انہوں نے کیا کیے؟ لائنیں بچھائی گئی، وہ چلے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بات کی، اس روایت کی تصدیق ہو گئی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طبقات ہیں۔ تو زمین کا ایک طبقہ ہے، اس کے اوپر جو بھی مخلوقات ہے، یہ جو ہماری زمین ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد پانی ہے، اس پانی میں بھی تو مخلوق ہے، سمندری جانور ہے، سمندری کیڑے ہیں، جھینگا ہے، مچھلی ہے، اور دوسری سمندری مخلوقات ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب عبادت کے اندر لگی،
ہم اور آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کس کی عبادت کر رہی ہے؟ اس کی کہ وہ جو ہے بادشاہ ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ تو وہ بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ایک بادشاہ وہ ہے کہ جنہوں نے ان کو بادشاہ بنایا، جنہوں نے زمین کے اوپر رہنے والوں کو بادشاہ بنایا، وہ اصل بادشاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور، چرند پرند، شجر حجر، سب کو موت آ جائے گی۔ جب سب کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک آواز لگائیں گے، فرمایا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہ آتی؟ آج کوئی ہے بادشاہ تو ذرا کھڑا۔ اب سب لیٹے ہوئے، سب کے وہ موت طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی بات کا پھر خود ہی جواب دیں گے، لمن الملک اليوم کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ آج صرف اس اکیلے بادشاہ کی کہ جس نے دوسروں کو بادشاہ بنایا، آج اس کا اقتدار ہے، آج اس کی حکومت ہے، جو قہار ہے، زبردست غصے والا ہے۔ تو بادشاہ کون ہے؟ وہ جس کے پاس ساری دنیا کے اختیارات، ساری مخلوقات کے اختیارات، ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، اور قدوس بھی ہے یعنی پاکی ہے، ہر قسم کی، ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک ہے وہ بادشاہ، قدوس العزیز الحکیم، اور بہت زبردست ہے۔ یعنی سارے فرشتے اور ساری مخلوقات مل کر بھی اگر اس کی نافرمانی کرنا چاہے تو وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اکیلا سب کے لیے کافی ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ زبردست ہے، یعنی اس کا اقتدار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں زمین کے اوپر اقتدار ہوتا ہے کہ کوئی اختیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے، زبردست ہے، اور عزیز الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ آسمانوں میں اور وہ زمین کے اندر ہو، وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور یہ اس لیے بتایا کہ تاکہ انسان اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، جنگلوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ جمعہ کی کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔